إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اکیلا تنہا ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا مدبر، ہم سب کا معبود و مسجود ہے، جس کی ذات میں، جس کی تمام تر عبادات میں اور جس کے اسماء و صفات میں نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجھی ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام کائنات، شفیع المذنبین، سید المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے رکھی جائیں گی وہ موضوع ہے آپ نے اپنے دین کے لیے کیا کیا. جی ہاں، موضوع کو اختیار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی گزشتہ ایک ہفتے سے میں اور میرا بھائی احمر جو ہے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں. احمر کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہے. دعا کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں، شیخ آصف اقبال مدنی صاحب اور ایسے ہی تمام مسلمانوں کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، آمین. ایسے ہی رات بیٹھے بات کر رہے تھے کہ انسانی زندگی کی کیا حقیقت ہے کہ انسان ابھی اپنے گھر پر اہل و عیال میں خوش و خرم تھا اور ابھی وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر ہے. یہ انسانی زندگی کا معمول ہے، یہ انسانی زندگی کے حالات اور ادوار ہیں. اس مناسبت سے جمعہ کے خطبے کا عنوان طے کیا کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا.
بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں، انسانی زندگی میں سب سے زیادہ قدر و قیمت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ وقت کی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی 60 سال 65 سال محنت مشقت کر کے تجارت و کاروبار کے ذریعہ اپنے بزنس کو بڑھا کر کے لاکھوں کروڑوں اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے، اور اس کی یہ فکر ہوتی ہے اب یہ مال جو میں نے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے آئندہ زندگی میں کام آئے گی، اور ایسے ہی میری آل و اولاد کے مستقبل کے لیے ہے۔ لیکن اچانک ایک وقفے کے بعد وہ آدمی کسی ایسے مرض میں یا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بغیر کروڑوں خرچ کیے اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بینک میں موجود سارا مال اپنی علاج میں لگا دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ علاج کے ذریعہ اگر میری زندگی بچ جائے تو ہو سکتا ہے 5 سال 3 سال 2 سال 1 سال 6 مہینے 3 مہینے 1 مہینہ 1 ہفتے کی ہی زندگی میری بڑھ جائے، اور میں دنیا میں یہ وقت گزار لوں اپنے خیش و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں وقت کو گزارنا، یعنی اپنے اس وقت کی حفاظت کے لیے آدمی پوری زندگی کی کمائی ہوئی پونجی کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ وقت کو اپنے لیے بچا لے اور دنیا میں تھوڑی زندگی گزار لے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے مکمل ایک سورت نازل کی اور کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانہ تینوں شامل ہے، جو گزر گیا، جو موجود ہے، جو آنے والا ہے، اور زمانے کا تعلق وقت سے ہے۔ کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان جو آج یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، جو آج ہماری خواتین مسجد میں موجود ہیں، یا جو ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں ہیں، یا ہمارے جو بھائی آج اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ سن لے۔ اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، کائنات کا ہر آدمی خسارے میں ہے۔ جس نے وقت کا استعمال نہ کیا، جس نے وقت کی قدر نہ کی، جس نے وقت کی اہمیت کو نہ جانا، جس نے وقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہ کی، ان الانسان لفی خسر، یہ آدمی بے شک خسارے میں۔ اللہ نے وقت کی اہمیت کو بتلایا اور وقت کی قسم کھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جامع ترمذی کی روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، معذرت جامع ترمذی صحیح الجامع کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی نے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے ان کی اہمیت کو جان لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ حیاتی کا قبل موتک، اللہ نے زندگی دی ہے تو مرنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان لیجیے۔ شبابی کا قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لیجیے۔ اس کے بعد کہا صحتی کا قبل مرضک، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، بیماری سے پہلے غنیمت جان لیجیے۔ اور اس کے بعد کہا غنا کا قبل فقرک، اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے تو فقیر اور محتاج ہونے سے پہلے اس مالداری کو غنیمت جان لیجیے۔ اور ایسے ہی کہا کہ اللہ نے اگر فرصت کے لمحات دیے ہیں تو ان فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے اور بزی ہونے سے پہلے غنیمت جان لیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی، جوانی، مالداری، فرصت اور کہہ لیجئے کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں، ان نعمتوں کو اگر غنیمت جان کے ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو ہم اور آپ نقصان اٹھانے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ بات تو ہو گئی وقت کی اہمیت پر کہ انسانی زندگی میں وقت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ایک آدمی جو بہت بڑا تاجر اور بزنس مین ہے، آپ اس سے کروڑوں روپے مانگ لیجئے، وہ آپ کو دے دے گا، لیکن وہ اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ آپ کو میسر نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے ٹائم از منی، پیسہ جو ہے، وقت جو ہے یہ پیسہ ہے، اس کی قیمت پیسے سے بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ اس وقت کی قیمت،
اس کی قدر کو وہی جانتے ہیں جو وقت کی حقیقی طور پر قدر کرنے والے ہیں، حقیقی طور پر قدر کرنے والے ہیں، جو وقت کی اہمیت کو جاننے والے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، انسان کس چیز کا نام ہے؟ عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو انسان جو ہے مٹی کا ایک پتلا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے بھی ہیں کہ ہم مٹی سے بنے اور ایک دن مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ مٹی کا ایک پتلا۔ نا، وہ ہے حقیقت ہے انسان کی کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن انسان کی تعریف کرتے ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا انما انت ایام مجموعۃ، کہا کہ تم دن اور رات، انسان جو ہے دن اور رات کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان در حقیقت کیا ہے؟ وقت کا نام ہے۔ کہا انسان وقت کا نام ہے، دن اور رات کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان کا کچھ حصہ اس سے دور چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ رات ہمیں دن کے حوالے کر دیتی ہے اور دن ہمیں رات کے حوالے کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رات و دن مل کر کے ہمیں اور آپ کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان جو ہے یہ وقت کا مجموعہ ہے، دن و رات کا مجموعہ ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتا ہے انسان کی زندگی کم ہوتی ہے، راتیں گزرتی ہیں انسان کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو وقت اللہ نے اسے میسر کیا ہے وہ وقت کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ دن و رات مل کر انسان کو قبر کے اندھیرے اور قبر کی تاریکی میں لے جا کر کے چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ ایسے ہی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا کہ اللیل والنہار یعملان فیک، کہا کہ دن اور رات تمہاری زندگی میں عمل کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہماری زندگی میں دن اور رات عمل کر رہے ہیں۔ دن آ کے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی، یہ دونوں ہماری زندگی میں عمل کر رہے ہیں۔ کہا کہ فَعْمَلْ فِيهِمَا، ہاں دن اور رات تمہاری زندگی میں جس طرح عمل کر رہے ہیں ویسے ہی تم دن و رات میں عمل کر لو، ورنہ پھر تمہیں عمل کی مہلت نہیں ملے گی، عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ آپ سمجھ لیجیے، انسانی زندگی میں وقت کی جتنی اہمیت ہے واللہ کائنات میں کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ وقت نہ ہوگا تو مال کہاں سے کمائیں گے؟ وقت نہ ہوگا تو زمین جائیداد کہاں سے بنائیں گے؟ وقت نہ ہوگا تو تعلیم کہاں ہوگی؟ وقت نہ ہوگا تو تربیت کیسے ہوگی؟ یعنی انسانی زندگی میں وقت کی اہمیت واللہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جامعہ سلفیہ بنارس سے، دیکھیے 5 تاریخ کو ہمارے اساتذہ آنے والے ہیں، انہی اساتذہ میں، جامعہ کے اساتذہ میں ایک استاد ہیں اسد اعظمی صاحب حفظہ اللہ، بڑے مشہور بڑی قابل شخصیت ہے ہندوستان کی، اسد اعظمی صاحب۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے اندر ایک طلبہ کی میٹنگ تھی، تو مجھ طالب علم کو بھی جانے کا وہاں موقع ملا اس میٹنگ میں۔ تو شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ نے ایک بات کہی تھی، کہا خاص کر کے میں اپنے طلبہ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، خاص کر کے اپنے طلبہ بھائیوں کو اور عمومی طور پر یہ سب کے لیے، کہا کہ دن کے وقت اگر تم 1 گھنٹہ آرام کرتے ہو تو اسے آدھے گھنٹے میں لے آؤ اور بقیہ کا آدھا گھنٹہ حصول علم میں لگاؤ۔ اس آدھے گھنٹے کے آرام سے تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے نہ آئے، لیکن اس آدھے گھنٹے کی محنت سے تمہاری پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ وقت کی اہمیت ہے جو علماء نے سمجھا ہے، ائمہ نے جانا ہے اور عوام کو بتلایا ہے۔ انسانی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہائے افسوس کہ آج ہم نوجوانوں کے ہاں سب سے زیادہ وقت کی بربادی ہے۔ اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی نے پیشن گوئی جو کی ہے، اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی اور ہم اس پیشن گوئی پر کھرے اتر گئے۔ آپ پڑھیں جامع ترمذی صحیح الجامع کی روایت ہے، کہا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر ساری امتیں چڑھ دوڑیں گی۔ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر دوڑ پڑیں گی، ویسے جیسے بھوکا جانور اپنے کھانے کے اوپر لپٹ پڑتا ہے۔ ایک جانور کو آپ 10 دن بھوکا رکھیے اور اس کے بعد اس کے سامنے کھانا بڑھائیے، وہ اپنے کھانے پر لپک پڑتا ہے، دوڑ پڑتا ہے۔ ویسے ہی ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں
اہل ایمان کے دشمن ایمان والوں پر ایسے ہی پل پڑیں گے۔ کہا صحابہ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے جب ایسی حالت ہوگی تو مسلمان زمین پر کم ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تمہارے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دی جائے گی، تمہارے دلوں میں ایمان کمزور ہو جائے گا، تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا ڈر اللہ تعالیٰ نکال دے گا، اور تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ یہ اصل وقت کی بربادی ہے، یہ اصل وقت کی بربادی کی مثال ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت سب سے زیادہ آ چکی ہے، سب سے زیادہ آ چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دنیا کی جو محبت ہے، دنیا سے جو لگاؤ ہے، دنیا سے جو ہمارا تعلق ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر انداز ہو چکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پڑھیے سورہ غافر کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے کہا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار۔ کہا اے میری قوم کے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک مختصر سا سامان ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا اور دنیا داری اور دنیا کی جو چکر ہے، اس نے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو کمزور کر دیا، اللہ کے خوف کو مٹا دیا، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعظیم ہونی چاہیے وہ تعظیم ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اربوں کھربوں اور اس کے اوپر کی تعداد میں ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر ذلت، پستی اور مسکنت کے شکار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، اور آپ سب جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ انسانی زندگی میں وقت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، ایک وقت کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے وقت کی قدر کر لینی تھی۔ اور وقت کی ناقدری کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بھر دی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے جنت کی تڑپ، اللہ کی جنت کی لالچ، اللہ کی جنت کی نعمتوں کے حصول کی تڑپ آج مسلمانوں کے دلوں سے، خصوصاً نوجوان بھائیوں اور ہماری جماع بہنوں کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے اور مٹ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سربلندی دوبارہ آئے گی کیسے؟ اب یہ اصل مدعا ہے۔ جو اتنی باتیں میں نے آپ کو بتلائی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھیے، کیونکہ کبھی بھی نہ جانے زندگی کی کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ کب کس کی موت واقع ہو جائے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھیں ہمارے عبدالرشید صاحب، اللہ ان پر رحم فرمائے، یہی ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی سنت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سینے میں درد ہوتا ہے، ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اس دنیا کو خیر بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ان لوگوں کے سامنے کا واقعہ ہے جو 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب میں اس سے بڑی مثال کیا دے سکتا ہوں؟ میں اس سے بڑی مثال کیا دوں کہ انسان کی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ آئے نماز کے لیے نماز ادا کی، اللہ رب العالمین کا بلاوا آیا اور چل دیا اللہ کی طرف۔ اب اس سے بہتر مثال واللہ میری زندگی میں آج تک نہیں گزرا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دوبارہ سے یہ سربلندی کیسے آئے گی؟ اب یہ مدعا کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی اس بات کا مسئول ہے، اس سے یہ چیز اللہ کیا پوچھی جائے گی کہ اس نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے۔ میں انشاءاللہ 4-5 مثالیں دے کے بتاؤں گا کہ ہمارے اسلاف نے دین کے لیے کیا کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم چاہتے کہ سربلندی، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ ایمانی دولت، وہ ایمانی رونق اور وہ ایمان کی رمق دوبارہ ہمارے یہاں آ جائے، تو سب سے پہلے سورہ محمد کی تلاوت کیجئے۔ آیت نمبر 7 پڑھیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا، ایمان والوں کے مرد بھی اس میں شامل ہیں، ایمان والوں کی عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سیدھی سی بات ہے. ایک آسان سا جملہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو کیا چاہیے مدد کے طور پر؟ کیا اللہ کو مال چاہیے؟ کیا اللہ کو دولت چاہیے؟ کیا اللہ کو زمین چاہیے؟ کیا اللہ کو جائیداد چاہیے؟ نہ. اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. یثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا. یعنی حکومت، سلطنت، یہ ساری چیزیں تمہاری اپنی ہوگی. یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ ساری چیزیں کن کی ہوگی؟ اہل ایمان کی ہوں گی. لیکن اللہ نے شرط لگائی ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قدموں کو جما دے گا. اب آئیے چلتے ہیں ذرا تاریخ کے پردے کے پیچھے کہ آخر وہ کیا اللہ کے دین کی کیسی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کی. اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں، ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی جو میں ابھی بتلانے والا ہوں. بس آپ کا بھائی ہوں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ دوہرا دے رہا ہوں. آئیے ذرا آتے ہیں. سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر. آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی کیسے مدد کی، اللہ کی کیسے مدد کی کہ اللہ نے ان کی مدد کی. آپ ذرا دیکھیے اور سوچئے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے. ہم نے دین کے لیے کیا کیا، یہ ذرا غور کیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اپنی اسلام کی خدمت میں لگاتے، یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 466 دیکھ لیجئے آپ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد نبوی میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے، کہا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. کہا کہ سارے لوگوں میں جتنے صحابہ ہیں 1,24,25,30 ہزار صحابہ میں، کہا کہ اتنی بڑی تعداد صحابہ کی ہے، ان میں سب سے زیادہ اپنے مال اور اپنے ساتھ کے ذریعہ کسی نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے. اگر کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اگر کسی نے اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ میری اپنی بات نہیں، یہ زبان نبوت کہہ رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کی زبان کہہ رہی ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے زیادہ اپنے مال کے ذریعہ اور اپنے ساتھ کے ذریعہ اگر کسی نے مدد کی ہے تو ابو بکر صدیق نے کی ہے. اور کہا لو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا. کہا اس امت کے اندر اگر میرا سب سے کوئی جگری ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے. ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، دینی رشتہ، دینی تعلقات دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہیں، دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہیں. یہ ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں سنو، مسجد نبوی کے اندر جن کے دروازے کھلتے ہیں وہاں علی کا بھی دروازہ تھا، وہاں عباس کا بھی دروازہ تھا، دوسرے صحابہ کے بھی دروازے تھے رضی اللہ عنہ وارضا. کہا یہ سارے دروازے بند کر دو. ابو بکر صدیق نے اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، ساری چیزوں سے اسلام کی جو خدمت کی ہے، اللہ کے دین کی جو مدد کی ہے، اللہ کے کلمے کو جو بلند کیا ہے، لوگوں سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے. ابو بکر صدیق کا دروازہ ہمیشہ مسجد نبوی میں کھلا رہنا چاہیے. اتنا ہی نہیں،
نبی کی وفات کے بعد جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک بدبخت کھڑا ہو کر کے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، وہاں ابو بکر صدیق نے اپنی جانیں لٹائی، اپنی مال لٹایا، اپنے اولادوں کی قربانیاں پیش کی۔ سنو ابو بکر صدیق نے دین کی کیسے مدد کی۔ ایک موقع آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، سارے لوگ ان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، سفر میں ساتھی بنایا تو ابو بکر صدیق کو بنایا۔ ہائے میرے ماں باپ قربان ہو ابو بکر کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کبھی بھاگ کے اللہ کے نبی کے آگے جاتے ہیں، کبھی بھاگ کے اللہ کے نبی کے پیچھے آتے ہیں، کبھی بھاگ کے دائیں آتے ہیں، کبھی بھاگ کے بائیں جاتے ہیں۔ کہا ابو بکر کیوں بے چین ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی کوئی تیر آ کے آپ کو لگے، اس سے پہلے ابو بکر اپنا چھاتی پیش کرتا ہے کہ اگر تیر لگنی ہو تو ابو بکر کے چھاتی پر لگے قبل اس کے کہ نبی کے چھاتی پر لگے۔ یہ ابو بکر صدیق کی قربانی ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اور آگے بڑھیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پوری زندگی عمر کی پڑھ جائیے۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا، سنیں جب عمر نے اسلام قبول کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مکے کے اندر بڑے کمزور تھے۔ کہا ہم مکے کے اندر بڑے کمزور تھے، ہماری طاقت بڑی کمزور تھی، ہم مکے کے اندر کمزور تھے، ہماری طاقت بڑی کمزور تھی۔ ہوا یہ کہ ایک دن عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ ہائے جب عمر نے اسلام قبول کیا، کہا عمر نے رسول اللہ اس طرح گھروں میں چھپ کے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آئیے چلتے ہیں بیت اللہ میں۔ آئے سرعام لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت کی اور کہا کہ جاؤ جا کر کے کہہ دو خطاب کے بیٹے نے آج اسلام قبول کیا ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ آئے، خطاب کا بیٹا یہاں پر کھڑا ہے۔ یہ عمر ابن خطاب ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے پوری زندگی قربان کر دی، یہاں تک کہ بیت المقدس فلسطین جو آج کہہ لیجئے کہ جس پر یہودیت آج قبضے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے نصرانیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ سے کسی نے فتح کرایا تو عمر ابن خطاب نے کروایا۔ اور آگے بڑھیے یہاں تک کہ روم اور فارس یا کہہ لیجئے روم اور ایران کی جو سلطنت تھی، جو ان دنوں مجوسیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھی، جہاں مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے واردات ہوتے رہتے تھے، ان مقامات کو، ان بڑے بڑے علاقوں کو، کئی لاکھ مربع میل علاقہ سیدنا عمر نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ ان کی خدمت ہے، یہ انہوں نے دین کے لیے کیا۔ ذرا غور کریں ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے، اتنا ہی نہیں، آگے آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے اللہ کے نبی کے خلفاء میں سے تیسرے خلیفہ ہیں، پوری زندگی اسلام کی خدمت میں لگائی، یہاں تک کہ سن 9 ہجری کا موقع آتا ہے، جنگ تبوک کی تیاری ہوتی ہے، مدینے کے باغیچوں میں کھجور کے پھل پک چکے ہیں، مسلمان بڑی تنگی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اب جنگ کے لیے نکلنا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دے تو کون دے، خرچ کرے تو کون کرے۔ آج ہم مسجد میں 5 روپیہ ڈبے میں ڈالنے سے پہلے 500 مرتبہ سوچتے ہیں، لیکن وہی نوجوان دن بھر میں 2-4 ہزار روپے کی عیاشیاں کر کے، اڈے بازی کر کے، گٹکا کھا کے، سگریٹ پی کے، نشہ آور چیزیں لے کر کے وہ اپنے مال کو ضائع اور برباد کرتا ہے، لیکن جب وہ مسجد کے ڈبے میں ڈالنے کے لیے سوچتا ہے تو 5 روپے کے لیے سوچتا ہے، 5 روپے کے لیے وہ بھی۔ اور اگر بیچارہ شوہر ہے تو وہ گھر سے آنے سے پہلے بیوی سے پوچھ کے آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے سماج کی، میں بھی اسی سماج کا حصہ ہوں۔ 5 روپیہ مسجد میں دے دوں گا، وہ کہتی ہے ہاں دے دینا، تب یہ آ کر کے 5 روپیہ دیتا ہے۔ ذرا سنو ہم نے کیا کیا دین کے لیے، اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گویا اللہ پر احسان جتا کے بیٹھے کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تیرے دین کو ماننے والے ہیں بس۔ ذرا سنو عثمان غنی نے کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ تنگی کا عالم ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، لوگ درختوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو
جنگ تبوک کے جیش عسرہ کی تیاری کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ کہا سیدنا عثمان نے ملک شام سے تجارت کا قافلہ آیا تھا، کہا اللہ کے رسول یہ 300 اونٹ ہیں جن پر سامان بھی ہے، جن پر تجارت کا سامان بھی ہے، جنگی چیزیں بھی ہیں، یہ 300 اونٹ اللہ کی راہ میں عثمان ابن عفان قربان کرتا ہے، یہ 300 اونٹ اللہ کی راہ میں عثمان ابن عفان قربان کرتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے کون ہے جو اس لشکر کو تیار کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی دامن میں اس طرح دامن میں 1000 دینار لے کر کے آتے ہیں، 1000 دینار کروڑوں کی ملکیت ہے، لا کے اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیا، کہا اے اللہ کے رسول یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ کہا اللہ کے نبی اٹھا کر کے جاؤ جاؤ، آج کے بعد اگر عثمان کوئی نفلی عبادت نہ بھی کرے تو اسے نقصان پہنچنے والا نہیں، عثمان جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو پیاس لگی، اللہ کے نبی کو آج دین کی بات لوگ سننے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، انہیں بتائیے تو لوگ تانا کستے ہیں، لوگ تانا کستے ہیں کہ یہ فسادی ہے اور یہ ایسا ہے۔ سنو، اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا فساد ہے تو میں فسادی ہوں، ایک نبی کی اطاعت کی طرف بلانا فساد ہے تو میں فسادی ہوں، دین اسلام کی تعلیمات بتانا فساد ہے تو میں فسادی ہوں، اور اگر حرام و حلال کی تمیز اپنی قوم کو بتانا، نوجوانوں کی اصلاح کی فکر کرنا، ان کو تعلیم کے لیے غیرت دلانا فساد ہے تو جاؤ تلنی پاڑا کی تاریخ میں لکھ لو کہ عمران احمد سلفی ایک فسادی گزرا ہے جس نے جب بھی بات کی تو اللہ کی بات کی، جب بھی بات کی تو رسول اللہ کی بات کی۔ لکھ لو اپنی کتابوں میں، لکھ لو اپنی تاریخوں میں۔ سنو، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے بیر روما کا پانی بڑا پیارا ہے، ایک کنواں ہے، کہا اس کا پانی مجھے بڑا پیارا ہے، کون لے آئے بیر روما خرید کر کے اس کے لیے جنت ہے؟ کہا عثمان نے، اے اللہ کے رسول میں نے بیر روما خرید لیا اور آج سے یہ مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہے، یہ بس رسول کے لیے وقف ہے، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ کہا کہ یہ اللہ کے لیے۔ بتائیے ہم نے دین کے لیے کیا کیا، ہماری زندگی کا کتنا مال اللہ کے دین کے لیے لگا ہے۔ اور آگے آئیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی دین کا دفاع کیا، جان، مال، اولاد، دولت، ساری چیزیں دین کے لیے لٹائیں، اور آپ اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ، میں سمجھتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ، اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہاں مشرکین جو ہیں اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا مل کر اللہ کے دین کو مٹانا چاہے، توحید کے قلعے کو تباہ کرنا چاہے، نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ پھونک کے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، نہ، وہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے یہ جتنا ناپسند کر لے۔ کہا مشرکین اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں کہ آج محمد الرسول اللہ کو قتل کر دینا ہے، اللہ نے اجازت دی کہ جاؤ ہجرت کے لیے نکل پڑو۔ اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو بلایا، علی آئے، آ کے اللہ کے نبی کے بستر پر نبی کی جگہ لیٹ گئے۔ ذرا غور تو کرو، یہ دین اسلام کے لیے قربانی اور قربانی کا یہ جذبہ کیا ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آخر ہم بھی تو انسان ہیں، علی بھی تو انسان تھے، ابو بکر، عمر، عثمان یہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے جنت سے محبت کرتے تھے، ہم اس دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ فکر ہے کہ یہ دنیا چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کہا کہ علی نبی کے بستر پر لیٹ جاؤ، سیدنا علی لحاف اوڑھ کے لیٹ گئے، اللہ کے نبی ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ ادھر مشرکین تیاری میں ہے کہ محمد الرسول اللہ اپنے بستر پر لیٹے ہیں، کب چاہے کہ انہیں قتل کر دے۔ صبح ہوئی، پتہ چلا کہ وہ تو علی ہے، محمد تو جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی قربانی کس کے اندر جذبہ ہے بھائی؟ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کے بستر پر لیٹ جانا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آج نبی کو قتل کرنے کا پورا ارادہ ان لوگوں نے کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ، پورا ارادہ ان لوگوں نے کر لیا، اس کے باوجود وہاں لیٹ گئے۔ یہ جذبہ، یہ ایمان، خیبر کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ صبح میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، کا علی کہاں ہے؟
کہا کہ ان کے آنکھوں کے اندر تکلیف ہے، کہا بلاؤ، لایا گیا، اللہ کے نبی نے اپنا تھوک لگایا، ان کی آنکھ میں شفا ہو گئی، اللہ کے نبی نے جھنڈا دیا، اکیلے جا کر کے سیدنا علی نے خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ یہ بتائیے ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ دین ہمیں ماں باپ سے وراثت میں مل گئی، یہ دین ہمیں، یہ شریعت باپ دادا سے وراثت میں مل گئی، اس میں بھی ہم نے بدعات کو دین بنا لیا، شرکیات کو عقیدت بنا لی، اور اولیاء کی محبت پر نہ جانے کون کون سے مسئلے ہم نے گڑھ لیے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، بس اللہ ہمیں معاف کرے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران بابو دیکھیے آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان ویسا تھا، ہم تو عام آدمی ہیں۔ آئیے آپ کو ایک عام آدمی کی مثال دے دیتا ہوں، شاید یہاں کوئی جانتا ہو اس آدمی کو۔ گوگل کے اوپر ویکیپیڈیا میں اس آدمی کا نام سرچ کر کے مزید دیکھ لیجئے گا، میں تھوڑا سا صرف بتاتا ہوں یہ آدمی کون ہے۔ ان کا نام ہے عبد الرحمن السمیت، عبد الرحمن السمیت۔ ان کے بارے میں سن لیجئے، یہ حالیہ ابھی تقریباً 6 7 8 سال پہلے غالباً ان کی وفات ہوئی ہے، اس سے کم ہی۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں 1947 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ کویت کے رہنے والے ہیں، کویت کے رہنے والے عربی شخص ہیں۔ ذرا ہم ہندیوں کو بھی تو اس پر غیرت آنی چاہیے، ہم ہندیوں کو بھی غیرت آنی چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہم نے اپنے دین کے لیے اس ملک میں کیا کیا ہے، اس دین کے لیے ہم نے کیا کیا۔ کہا عبد الرحمن السمیت کے بارے میں پڑھیے آپ، کہتے ہیں کہ 29 سال کی مدت میں 11 ملین لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ 1 ملین یعنی 10 لاکھ، 1 ملین یعنی 10 لاکھ، 11 ملین لوگوں نے ان کے ہاتھ اسلام قبول کیا ہے۔ عبد الرحمن السمیت 29 سال کی مدت میں۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے 5700 مساجد بنائے ہیں، 5700 مساجد، اور 15000 یتیم بچوں کی انہوں نے کفالت کی ہے، 9,500 کنویں کھدوائے ہیں، بورویل لگوایا ہے، 860 مدرسے انہوں نے بنوائے ہیں۔ خوش قسمتی ہے تلنی پاڑا میں مدرسہ ہے، میں پورے ملک کا دورہ کر کے آتا ہوں، اور جب تلنی پاڑا کی زمین پر قدم رکھتا ہوں تو ایک راحت کی سانس میرے دل سے آتی ہے کہ الحمدللہ میرے یہاں مدرسہ ہے، اور یہ مدرسہ جامع سلفیہ کی شاخ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے اس کی قیمت، اور اس کی قدر آپ نہیں جانتے، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور پورے ملک کے ایک ایک گاؤں، ایک ایک قریے میں جا کر کے دیکھا ہے کہ لوگ دینی تعلیم کے مدارس کے لیے کتنا تڑپتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں۔ کہا کہ 860 مدارس بنائے، 4 بڑے بڑے یونیورسٹیز بنائے، 204 اسلامی مراکز بنائے، 124 ہاسپٹل، اور 840 ایسے ادارے بنائے جہاں صرف قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اور 95,000 اسٹوڈنٹس کو، ذرا غور سے سننا یہ بات، 95,000 اسٹوڈنٹس پر پیسہ خرچ کر کے 6 ملین قرآن مجید پرنٹ کروایا، اور ان لوگوں میں تقسیم کروایا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ایک آدمی کی زندگی ہے 29 سال کی۔ آج ہماری زندگی کے کتنے 29 گزر گئے، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ مدرسے کے کسی بچے کی کفالت کر لے، مدرسے کے کسی بچے کی کفالت کر لے، ہاں مدرسے کے کسی بچے کی کفالت کر لے، کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ دیکھیے میں یہ طنز نہیں کر رہا ہوں، نصیحتاً بتا رہا ہوں، ایک آدمی اگر کوشش کرے تو اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہے، لیکن مال صحت کے رکھیے گا۔ آج ہاسپٹل میں جائیے گا، ڈاکٹر بل بنا کر کے سارا مال آپ کا اتروا لے گا، سارا مال آپ کا اتروا لے گا، اور سارا مال آپ کو ہاسپٹل میں جمع کرنا ہوگا، حتیٰ کہ آپ مر بھی جائیے گا نا، جب تک گھر والے پیسہ نہ دے دے تب تک آپ کو واپس آنا نہیں ہوگا، اور وہ اللہ نے مال دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ ہاسپٹل جائیے، 1 گھنٹہ اگر آپ کو آکسیجن مسلسل دیا جاتا ہے اس کا چارج 120 روپے ہے 1 گھنٹے کا۔ آپ اپنی زندگی کا اندازہ لگا کے دیکھیے کہ کتنے سال کے ہو گئے، اور ہر گھنٹے اللہ تعالیٰ فریش آکسیجن سپلائی کرتا ہے، اللہ کچھ بھی نہیں مانگتا، اللہ اتنا ہی کہتا اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ اتنا ہی کہتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، ارے کچھ نہیں بن سکتے تو کم سے کم وہ ہدہد پرندہ تو بن جاؤ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، کم سے کم وہ ہدہد پرندہ تو بن جاؤ
جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، سورہ نمل کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 20 سے لے کر 40 تک پڑھی۔ اللہ نے ذکر کیا کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں کہتے ہیں کیا بات ہے وہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آتا، اگر وہ نہیں آیا تو میں اسے یا تو قتل کر دوں گا، ذبح کروں گا، یا اسے سخت عذاب دوں گا۔ اتنے میں وہ ہدہد پرندہ آ کے کہتا ہے سلیمان میں آپ کے پاس ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں، ذرا نوجوانوں سن لو، ذرا غور سے سن لو۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا کہ میں ایک علاقے میں گیا، دیکھا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت بستی ہے، لوگوں کو اللہ نے ساری نعمتیں دے کے رکھی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان پر حکومت ایک عورت کرتی ہے اور وہ پوری قوم سورج کی عبادت کر دی ہے، سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو تمہارے اوپر پھر اللہ کا عذاب ہوگا۔ کہا نہ، میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ لو میرا خط اور لے جا کر کے پہنچا دو۔ کام یہی تھا کہ اس ہدہد نے وہ خط لیا، لے جا کر کے ملکہ سبا کو دیا۔ سبا کی پوری قوم، ایک پوری امت جو ہے ایمان لے آتی ہے صرف ایک پرندے کی وجہ سے۔ کہ ہم اپنی زندگی میں وہ پرندہ بھی نہیں بن سکتے کہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی شریعت کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو واللہ وہ ہدہد پرندہ ہم نوجوانوں سے اللہ کے یہاں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے۔ نہیں کچھ کر سکتے تو کم از کم اس ہدہد پرندے کی مثال تو بنو۔ ہر آدمی اس لائق نہیں کہ وہ جمعہ کا خطبہ دے یا درس دے، لیکن کم از کم وہ اس لائق تو ہے اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے 4 دوستوں کو مسجد میں لے آئے۔ درس ہوتا ہے جمعہ بدھ کے دن اور اتوار کے دن، حیرت ہوتی ہے اگر ہمارے بچے اپنے گھر چلے جائیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ورنہ میں انگلی پر نام گنوا دوں درس میں کون کون بیٹھتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس ہم دین کی ساری باتوں کو جان چکے، اب ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم سے کم اس ہدہد پرندے کا تو کام کرو یار، کہ اس کم سے کم 4 لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف تو لے کر کے آؤ، 4 لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت کو تو پہنچاؤ۔ شاید یہی تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ موقع آیا ہے تلنی پاڑا کے لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ 5 تاریخ کو آپ کے مدرسے کا ایک عظیم پروگرام ہونے والا ہے، جس میں طلبہ اپنی تقاریر کا مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ طلبہ، یہ کوئی عام طلبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ان کے چہروں کو نہ دیکھو، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ان کی غربت کو نہ دیکھو، ان کے پھٹے پرانے کپڑوں کو نہ دیکھو، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک صحابی ہے، بات آئی ہے تو کہہ کے اپنی بات ختم کروں۔ ایک صحابی ہے عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپاہج ہیں بیچارے، لنگڑے ہیں اپنے پیر سے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان جنگ میں چلوں اور لڑائی کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا عذرک اللہ، اے عمرو ابن جموح، اللہ نے تمہیں لنگڑا بنا کر کے معذور کر دیا ہے، تم نہیں جا سکتے جہاد میں۔ کہا اللہ کے رسول مجھے منع نہ کیجیے۔ نوجوانوں ذرا سن لو، کہا اللہ کے رسول مجھے منع نہ کیجیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں لڑوں، اپنی جان قربان کر دوں اور اسی لنگڑے پیر سے لنگڑاتے ہوئے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہائے اللہ، آج ہمارے قدم سلامت، ہمارے ہاتھ سلامت، ہمارا ذہن سلامت، ہماری مال و دولت سلامت، ہم اللہ کی راہ میں کتنا مال لگا رہے، کتنا خرچ کریں۔ سنہری موقع ہے، 5 تاریخ کو پروگرام ہونے والا ہے۔ آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے جیب کا مال نکالیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ یہ مال قیامت کے دن آپ کے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کے دین کا مددگار بنا دے۔ اللہ ہمیں تیرے دین کی مدد کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تیرے نبی کے سنتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔
اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو چکے ہوں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہے اللہ تو انہیں ایمان و صحت کی زندگی عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔